قرآن مجید میں پہلی سورہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہ دعا سکھا دی، اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ ایسی دعا ہے کہ یہ مسلمان پڑھتا ہی پڑھتا ہے. 5 نمازیں ہیں، چلیں 5 نمازیں نہیں پڑھ رہا، کچھ نمازیں پڑھ رہا، اس میں تو پڑھنی پڑے گی سورہ فاتحہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ سکھا دیا کہ مجھ سے مانگو، صراط مستقیم پہ چلنا، صراط مستقیم پہ رہنا، مجھ سے مانگو. تو پہلی ایڈوائس تو یہ ہوگی سب کو، مجھے بھی، کہ جو انسان بھی صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، گائیڈنس پہ آنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے، اپنی لائف کو سنوارنا چاہتا ہے، تو اسے اللہ سے مانگنا پڑے گا سب سے پہلی بات. اور وہ یہی ہے کہ اردو میں مانگیں، عربی میں مانگیں، جیسے بھی مانگیں، جو دعا آتی ہے بس اللہ کے سامنے یہ بات رکھیں کہ اللہ اب میں گائیڈنس کی طرف آنا چاہتی ہوں، اپنی لائف کو سدھارنا چاہتا ہوں، تو مجھے گائیڈ کریں. یہ پہلی بات ہے اوبیسلی. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 ہے ارادہ. ارادہ اگر ویک ہے، if there is no will to change، تو پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو چینج نہیں کرا سکتی. کیونکہ آپ جتنی مرضی ٹائم مینجمنٹ کی بکس پڑھ لیں، بٹ اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ٹائم مینیج کرنے کا، یا آپ ڈائٹ پہ جتنی مرضی بکس پڑھ لیں لیکن ڈائٹ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہو سکتا. صرف نالج انف نہیں ہوتا ہے. تو اس ارادے کے بارے میں ایک آیا آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے جو ارادہ کر لیتا ہے اصل میں تبدیل ہونے کا. اس کے حوالے سے کیا خوشخبری ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو کوئی بھی ہمارے رستے میں جہاد کرے گا، یعنی ارادہ کر کے اس کے بعد چلنا شروع کرے گا. ایک سٹیپ لے گا تو میں 10 سٹیپس آؤں گا. حدیث میں آتا ہے نا، تم ایک سٹیپ لو میں 10 سٹیپس آؤں گا، تم واک کر کے آؤ میں دوڑ کر آؤں گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو جو کوئی بھی جہاد کرنا شروع کر دے گا، کوشش کرنا شروع کر دے گا، کوئی جیسچر دکھا دے گا، جیسے مثال کے طور پہ اب کوئی کہتا ہے میں نے گناہ چھوڑنا ہے، تو اس کو کوئی جیسچر بھی تو دکھانا ہے نا. جیسچر یہ ہے کہ جیسے جس گناہ میں وہ تھا اس کے لیے کوئی میکنزم ڈیولپ کرتا ہے کہ چلو میں بچ جاؤں، یا اس کو جس دن بہت زیادہ خواہش ہو رہی ہے اس دن وہ گناہ نہ کرے. تو یہ جیسچر ہو گیا اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو جو کوئی بھی یہ پہلا جیسچر دکھائے گا، جو کوئی بھی کوشش کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہمارا وعدہ ہے ہم اس کو گائیڈ کریں گے اپنے رستوں کی طرف. اچھا، یہاں پہ اللہ نے راستہ نہیں کہا، رستے کہا ہے. رستے کہا ہے. اس کی تفسیر پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے ایک نہیں 100 رستے کھولے گا جس سے وہ گائیڈنس کی طرف آ سکتا ہے. یعنی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 کھولے گا، 10 سے بھی زیادہ کھولے گا. اللہ انشور کرے گا کہ اب وہ بندہ گائیڈنس پہ آئے کسی بھی طرح. میں بھی اللہ کوئی دوست اس کا ایسا بنا دے گا دیندار، میں بھی کوئی کلاس میں لے آئے گا اللہ، میں بھی کوئی اسکالر اٹیچ کر دے گا، میں بھی اسے حج اور عمرے پہ لے جائے گا، میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے کوئی گناہ کی نفرت ڈال دے گا، گناہ ڈیلے کروا دے گا. یعنی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے راستے ہی راستے ہیں. ٹھیک ہے، تو سبلنا کہ رستے ہی رستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے. ٹھیک ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. محسنین وہی ہیں جو ارادہ کرتے ہیں. تو دوسرا پوائنٹ ہے کہ ارادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا. صرف یہ انف نہیں ہے کہ میں نے چینج ہونا ہے. ٹھیک ہے، ارادہ نیڈس ٹو بی دیئر. اس کے بعد تیسرا بہت خوبصورت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن بتائی، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں. جو انسان چینج ہونا چاہتا ہے، کنسسٹنٹ رہنا چاہتا ہے، اس کو قرآن سے جڑنا پڑے گا. دیٹس اٹ، نو ادر آنسر، کوئی اور آنسر نہیں ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن آپ کے سامنے آیت ہے. Indeed this Quran guides to that which is most suitable. یہ قرآن اس طرف تمہیں گائیڈ کرتا ہے جو بہت اقوم، یعنی کہ سوٹیبل بھی ہے، اسٹریٹ بھی ہے، سیدھی راہ کی طرف چلانے کے لیے. قرآن سے پاورفل اور کوئی کلام نہیں، اور کوئی کتاب نہیں، اور کوئی فارمولہ نہیں. تو کیا ثابت ہوا؟ You have to turn to the Quran. آپ کو قرآن سے گائیڈ لائن لینی چاہیے. آپ کو یہ ڈھونڈنا چاہیے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور قرآن سے مراد حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ بھی وہی ہے. رائٹ، تو یس، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور قرآن کی طرف ٹرن کرنا پڑے گا. لیکن قرآن از سو پاورفل، سو پاورفل. سورہ کہف کی طرف بھی اگر آپ روشنی ڈالیں، میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی آخری ورس اگر رکھوں، یہ اتنی ایموشنل ورس ہے، اگر ہم اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آخری جملہ سنا رہا ہوں، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنَ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. یعنی یہ ایک ایسا پیغام ہے اللہ کی طرف سے پوری انسانیت کو. اللہ کہتے ہیں کہ پس اے نبی، جو کوئی بھی ہدایت چاہتا ہے تو اس کو تم ریمائنڈ کراؤ میرے قرآن کے تھرو. جو کوئی بھی ہدایت چاہتا ہے مجھ سے ڈرنے والا ہے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنَ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، جو کوئی بھی وعید چاہتا ہے، نصیحت چاہتا ہے، تو اس کو تم پھر میرا قرآن سناؤ.
ٹھیک ہے. تو یہ اٹس ویری ایموشنل کہ وہ بندہ تڑپ رہا ہے قرآن کے لیے، اور جیسے ہی قرآن اس کے سامنے آئے گا یا قرآن کی کوئی ورس اس کے سامنے آئے گی تو اس کے آنسو جاری ہو جائیں گے. اور ایسا کئی بار ہوتا ہے، کئی بار ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، یعنی وہ گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں اور انہیں قرآن سنایا جاتا ہے اور قرآن کی ایک ورس سنتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتے ہیں، ایز اف کہ وہ انتظار کر رہے تھے اس ورس کا، ایز اف وہ انتظار کر رہے تھے کہ مجھے یہ امید ملے. تو قرآن سے زیادہ پاورفل اور کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو تیسرا اللہ نے جو میتھڈ بتایا کہ ٹرن ٹو دا قرآن. اگر تمہیں گائیڈنس چاہیے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، کچھ بھی کر کے جڑ جاؤ. ٹھیک ہے. فورتھ از ویری ایموشنل اگین اور ویری امپورٹنٹ کہ اوائڈ سنز. ہدایت اور سیدھے رستے پہ چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ کہتے ہیں نہیں، رادر ان کے دل پر ایک پردہ ہے. کلا بل ران، ایک ران ہے، ایک کور ہے ان کے دل پر جو انہیں ہدایت پر آنے سے روکتا ہے، جو انہیں نیکی کرنے سے روکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے نیکی میں رکاوٹ ہے. اینڈ رائٹلی سو. علامہ ابن القیم نے گناہوں کے 10 نقصانات بتائے، جن میں سے پہلا از سو ڈیپ، سو ایموشنل، سو لاجیکل. باقی تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن پہلا اتنا ایموشنل ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈسٹنس کرتے ہیں. کیسے؟ سائیکولوجیکلی ڈسٹنس کرتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، جو بندہ گناہ کرتا ہے نا تو وہ پھر شرمندہ ہوتا ہے. وہ جب شرمندہ ہوتا ہے تو اگر تو شرمندگی اور ندامت اتنی اس پہ حاوی ہو جائے کہ وہ اس لیول پہ آ جائے وہ کہ اب تو میں اللہ کو فیس کر ہی نہیں سکتا، اب تو میں اللہ کو فیس کر ہی نہیں سکتی، تو یہ وسوسہ آتے 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 تھے وہ بندہ واقعی پھر اللہ کے پاس نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہی سوچتا ہے میں تو فیس کر ہی نہیں سکتا، میں تو فیس کر ہی نہیں سکتی. تو پھر اس کا دل بھی نہیں کرتا قرآن سننے کا، نماز پڑھنے کا، اللہ سے دعا کرنے کا، کیونکہ وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ میں نے تو اتنے گناہ کر لیے ہوئے ہیں کہ اب تو میں فیس ہی نہیں کرنا چاہتا، نہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں اگر نیک عمل کر بھی لوں پھر بھی میں نے گناہ ہی کرنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے جب گناہ ہی کرنا ہے، گناہوں کی طرف ہی جانا ہے، تو فائدہ کیا؟ تو دین اگین اوبیسلی یہ شیطان کا وسوسہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کرتے ہیں کہ گناہوں سے پلیز بچو. باقاعدہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھنجھوڑ رہا ہے، انسان کو بتا رہا ہے. تو چوتھا سٹیپ ہے کہ گناہوں سے پوری کوشش کریں بچنے کی. دیکھیں، سٹارٹ اسمال. اپنے ایسے گناہ نوٹ کریں جو اس لسٹ میں آتے ہیں حدیث کی روشنی میں جن سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے گناہ کی لسٹ ہے باقاعدہ جس سے اللہ کی ڈائریکٹ ناراضگی آتی ہے، اللہ کی رعایت آتی ہے، اور حقوق العباد بھی ہے اس میں، ان گناہوں میں چغلی ہے، بیک بائٹنگ ہے. ٹھیک ہے نا. باقی پرسنل جو سنز ہیں نا، میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، قرآن مجید میں آپ دیکھیں جتنی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ہے نا، یا جتنے لوگوں کو اللہ نے تباہ کیا ہے، فرعون اور قارون اور باقی جتنے لوگ تھے، تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا وہ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ باغی ہو چکے. باغی ہونے میں اور گناہ کرنے میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. گناہ تو سب کرتے ہیں، لیکن بغاوت یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ کو وہ بھی کرے، ڈیفینڈ بھی کرے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے. تو باغی نہیں بننا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے. تو گناہوں سے بچنا یہ چوتھا ہے، کیونکہ گناہ ہدایت میں اور اللہ کی تابعداری میں رکاوٹ ہے بہت بڑا. تو جتنی ٹرائی بیسٹ کریں گناہوں سے بچنے کی، بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت خوبصورت ہمیں فارمولہ قرآن نے بتا دیا. 5th سٹیپ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو ان کے ساتھ رہو جو کہ سچ بولنے والے، سچے ہیں، نیک ہیں، یعنی نیک لوگ ہیں. ان شارٹ اس سے کیا اخذ ہوا؟ گڈ کمپنی، رائٹیس کمپنی. اگر آپ ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں تو رائٹیس کمپنی ضروری ہے، اچھی کمپنی ضروری ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھنا ضروری ہے، پازیٹیو لوگوں میں. تو ان کے ساتھ بس جڑ جاؤ، بی ود دیم، دیٹس اٹ. آپ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بڑا امپیکٹ آئے گا آپ کے اوپر اور بڑی تبدیلی آئے گی. اس کے بعد 6th سٹیپ از آلسو ویری امپورٹنٹ. سورہ محمد ورس نمبر 17 بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر سورہ کہف. 7th سٹیپ ہے کہ جتنا علم ہے اس پہ عمل شروع کر دو. جتنا بھی علم ہے اس پہ تو عمل کرنا شروع کریں نا، کیونکہ جتنا آپ عمل کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ گائیڈنس میں اور انکریز کرے گا. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ جو کہ گائیڈ کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اضافہ کرتا ہے ہدایت میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ عطا کرتا ہے. تو اس سے اسکالرز نے پوائنٹ اخذ کیا کہ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ عمل شروع کر دیتے ہیں
ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला मजीद इजाफा कर देता है गाइडेंस में और सिरात मुस्तकीम पे चलाना शुरू कर देता है उन्हें। इसकी दलील एक और भी है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सूरह कहफ, असहाबे कहफ के बारे में अल्लाह ताला क्या बयान करते हैं, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये आया आयत नंबर 13। ए नबी, बेशक वो चंद नौजवान थे, इन्नहुम फित्या, बेशक वो चंद नौजवान थे, आमनु बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान ले आए थे, वज़िदनाहुम हुदा, एंड वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस, तो हमने उन्हें गाइडेंस में इंक्रीज किया। स्कॉलर्स कहते हैं कि इसकी तफसीर ये है कि जैसे आपके सामने एक पोस्टर आया किसी क्लास का या कोई अनाउंसमेंट हुई और आप उसमें आ जाते हैं, तो ये एक स्टेप है अल्लाह को शो करना कि आप गाइडेंस चाहते हैं, या आप कोई लेक्चर सुन लेते हैं ऑनलाइन, कुछ भी कर लेते हैं ऐसा जो एक जेस्चर है अल्लाह को, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला उसमें इजाफा करते हैं और शौक पैदा करते हैं आप में, आपको अल्लाह ताला रूहानियत देते हैं, तकवा अता करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये अल्लाह का वादा है कि जब तुम एक्शन लेना शुरू करोगे तो हम उसमें इजाफा करते जाएंगे। तो एक्शन लें जितना भी पता है, इस बात का वेट ना करें कि पहले मुझे पूरा दीन पता लगे फिर मैंने एक्शन लेना है, या पहले वो परफेक्ट मौका आ जाए कि मैं गुनाह छोड़ूं फिर मैं एक्शन लूँ। कि कुछ लोग इस धोखे में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक मैं ये गुनाह ना छोड़ दूं तब तक मैं नमाज नहीं शुरू कर सकता। तो ये बिल्कुल इस तरह है जैसे एक बंदा कहे कि जब तक मैं मैला होना नहीं छोड़ देता तब तक मैं नहा नहीं सकता। तो ये एक वो है, पैराडॉक्स है, इट्स अ पैराडॉक्स ये जुमला, कि जब तक मैं गुनाह नहीं छोड़ देता तब तक मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। पॉइंट इज के नमाज, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज नहीं तो गुनाह छुड़वाना है। पॉइंट इज के नमाज नहीं तो धोना है, नमाज नहीं तो मैल उतारना है। तो यू कैन नॉट से कि मैं तब बात लूंगा, मैं तब नहाऊंगा जब मैं गंदा होना छोड़ दूंगा। तो जब आप गंदा होना छोड़ देंगे तब तो आप साफ हैं, तब बात लेने की क्या जरूरत है, इट डजंट मेक सेंस। तो इसलिए कुछ लोग शायद इस धोखे में होते हैं कि वो उस परफेक्ट मौके का इंतजार कर रहे थे। नहीं, आप जितना कर सकते हैं आप शुरू कर दें, करना शुरू कर दें। और हर एक की अपनी स्ट्रगल है, हर एक की अपनी जर्नी है। हमारे साथ एक सेलिब्रिटी भी थे, बिलाल अब्बास, हज पे माशाल्लाह, उनके साथ काफ़ी मुलाकातें रहीं, काफ़ी उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। उनको भी हम शेख उमर सलमान से मिलवाने ले गए थे, तो उन्होंने बड़ी रियलिस्टिक उन्हें नसीहत की बिलाल को। उन्होंने कहा, आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम एक दिन में, एक महीने में मीडिया छोड़ दोगे, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। जितना पता है उतना करो, जो कर सकते हो उतना तो करो ना। तो बड़ी खूबसूरत नसीहत थी। बल्कि वो एक हदीस भी मेंशन की गई कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं 5 नमाजें पढ़ूंगा और रोजे रखूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। स्ट्रेट कहा उसने कहा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहते ठीक है। जब वो चला गया तो कहते ये बंदा जन्नत में जाएगा, अगर इसने ये भी कर लिया तो ये जन्नत में जाएगा। तो वो हदीस भी कोट करके फिर बताया गया कि हर एक की अपनी जर्नी है। सो कुछ लोग के लिए शायद बड़ा मुश्किल हो एक गुनाह से निकलना, तो अल्लाह ताला हर एक को मुख्तलिफ अंदाज में मार्किंग करता है, रिलेटिव मार्किंग है। आप कोशिश तो इंशाल्लाह शुरू करें ना, कोशिश शुरू करें। हु नोज कि अल्लाह ताला को आपकी कोशिश पसंद आ जाए। ठीक है, तो 6 जो है वो क्या है कि जितना पता है उतना तो अमल करें। 7 जो है वो बड़ा खूबसूरत पॉइंट है कि दीन के इल्म के साथ जुड़ें। उसकी वजह ये है कि अल्लाह कुरान मजीद में कहते हैं कि बेशक तकवे वाले वो हैं जो इल्म वाले हैं, तकवे वाले वो हैं जो इल्म वाले हैं। इससे क्या साबित होता है कि इल्म जो इंसान हासिल करता है, इल्म के साथ जुड़ता है, तो इंशाल्लाह इल्म उसे तकवे में ही इंक्रीज करता है। और ये आप खुद नोटिस करेंगे कि जब आप दीन के इल्म के साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपका तकवा अल्लाह ताला की तरफ से खुद इंक्रीज होगा। यस, देयर विल बी गुड एंड बैड डेज, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन ओवरऑल इंशाल्लाह जब आप जरा जूम आउट करके देखेंगे तो आप पहले से बेहतर हुए होंगे। ठीक है, जूम आउट टेक्निक बड़ी अच्छी टेक्निक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जूम इन टेक्निक, जैसे आप इस टेबल को जूम इन करके देखेंगे आपको इसमें 1000 खामियां नजर आएंगी। यहाँ से फिनिशिंग अच्छी नहीं, यहाँ से पेंट उतरा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से टेढ़ी है, ये वाला पाँव ज्यादा बड़ा है, ये वाला पाँव ज्यादा छोटा है। लेकिन जब आप दूर से जूम आउट करके इस टेबल को देखेंगे अच्छी लगेगी। ठीक है, ये एक टेबल है और अच्छी है और इससे काम हो रहा है। तो जब आप अपनी लाइफ को भी जूम आउट करके देखेंगे इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि नहीं, मैं पहले से बेहतर हूँ, मेरी गुनाह की फ्रीक्वेंसी पहले से कम है, मेरी डार्क थॉट्स की फ्रीक्वेंसी पहले से कम है, पहले बहुत ज्यादा थी, दीन पर आके दीन पर अमल करके कम है। तो ये मत समझिएगा बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला आजमाते हैं हर इंसान को, हर बंदे की डिफरेंट आजमाइश है। कुछ लोग सेहत से आजमाए जाते हैं, कुछ किसी गुनाह से आजमाए जाते हैं, कुछ लोग किसी एडिक्शन से आजमाए जाते हैं, कुछ लोग प्यारों से आजमाए जाते हैं,
کچھ لوگ اولاد سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ لوگ اسپاؤس سے آزمائے جاتے ہیں, تو اللہ کو بہتر پتا ہے کس کو کیسے آزمانا. تو اس لیے 100% تو شاید ہماری لائف میں چیزیں ٹھیک نہ ہوں, لیکن الحمدللہ ریسٹ ایشورڈ دین پر آ کے آپ کو پرسپیکٹو ملے گا, نیکی کر کے آپ کو سکت ملے گی, اسٹرینتھ ملے گی, آپ کو آگے بڑھنے کی ایک طاقت ملے گی انشاءاللہ تعالی, اور بھی بہت سی چیزیں, ذہنی سکون, اور انشاءاللہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. دین کے علم کے ساتھ جڑنا یہ بڑا ضروری ہے, اور علم میں سر فہرست قرآن ہے, پھر سیرہ ہے, حدیث ہے, یو نو اٹ. علم سے میری کیا مراد ہے. نمبر 8, کیپ آسکنگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنسسٹنسی مانگے. کنسسٹنسی کی دعا یہ ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا, بعد اذ ہدیتنا, اور جبکہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں, وہب لنا من لدنک رحمہ, اور گرانٹ اس فرام یور سیلف, اپنی طرف سے ہم پر مرسی کو بسٹو کر دیں, رحمہ. انک انت الوہاب, بے شک آپ بانٹنے والے ہیں, بے شک آپ بسٹو کرنے والے ہیں, آپ دینے والے ہیں. یہ دعا بہت ضروری ہے. اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا پڑھتے تھے وہ کون سی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور ایک شیخ ہیں, شیخ باجوڑ, ایپک مسجد کے امام ہیں امریکہ میں, سیرین ہیں, بڑا پیارا بولتے ہیں. تو وہ روتے روتے انہوں نے ایک حدیث سنائی, رونے لگ گئے. کہتے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس آئی ایم وریڈ اباؤٹ. تو وہ اتنا روئے. کہتے اگر انس بن مالک کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں آئی ایم وریڈ اباؤٹ یو, اور پھر انہیں یہ دعا سکھائی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کس بات پہ وری ہیں؟ کہ مطلب میں وریڈ ہوں تمہارے بارے میں کہ میرے جانے کے بعد یا جب تم کہیں ادھر ادھر جاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل نہ پھر جائے. مطلب obviously صحابہ کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا, بٹ رسول اللہ کو یہ وری تھی اپنے صحابہ کے بارے میں. تو وہ بڑا روئے. کہتے کہ امیجن کریں کہ اگر وہ اپنے صحابی کو یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا کہیں گے؟ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو مجھے اور آپ کو کیا کہیں گے؟ امت کو کیا کہیں گے کہ میں کتنا وریڈ ہوں تم لوگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ دعا پکڑ لیں, یہ بہت 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 امپورٹنٹ دعا ہے. بلکہ شیخ عمر سلیمان سے جب انہوں نے بھی پوچھا بلال نے کہ مجھے کوئی ایک دعا بتا دیجئے جو میں حج کے بعد لے کر جاؤں, تو انہوں نے بڑی شارٹ سی دعا بتائی, اللہم اہدنی وسددنی, اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ. بس سمپل ہے ان کا, بس آپ یہ دعا پکڑ, اللہم اہدنی وسددنی. تو بڑی خوبصورت دعا ہے اور بڑی شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ دعا ہے. تو یہ 8 سٹیپس میں نے بتائے, ریوائز کرتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ اللہ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم. اگر آپ نے واقعی ہدایت پہ آنا ہے تو اللہ سے مانگیں, اسٹارٹ بائی آسکنگ اللہ. نمبر 2, ارادہ پختہ کریں, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پختہ ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ہم رستے نکالتے ہیں, سبولنا, راستہ نہیں رستے نکالتے ہیں اس کے لیے ہم. تیسرا جو تھا وہ کیا تھا کہ کنیکٹ ٹو قرآن اینڈ اوبیسلی حدیث, بٹ قرآن از سو پاورفل. قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو قرآن آپ کو ڈیویٹ نہیں ہونے دے گا. دیر ول بی گڈ اینڈ بیڈ ڈیز, لیکن اوور آل قرآن آپ کو ڈیویٹ نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ. 4 کیا تھا؟ اوائڈ سینس, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. گناہوں سے بچنا شروع کر دیں, پھر دیکھیں آپ صراط مستقیم پہ ہدایت پر خود ہی انشاءاللہ تعالی جنم, آپ کا دل کھل جائے گا, آپ کا سینہ کھل جائے گا اس کے لیے. نمبر 5, کونوا مع الصادقین, اسٹک ٹو دا رائٹیس پیپل. بس ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو, صادقین کے ساتھ, ان کے ساتھ چلنا شروع کر دو. اور نمبر 6 ہے جتنا پتہ ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو, یعنی ڈونٹ ویٹ فار پرفیکٹ مومنٹ. جتنا علم ہے اس پر عمل شروع کر دو. عمل سے برکت آتی ہے, عمل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے. اور نمبر 8, دین کا علم, دین کے علم کے ساتھ جڑ جائیں. جو اللہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سے خوف رکھنے والے تو وہی ہیں جو دین کا علم رکھنے والے ہیں. تو تقوی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو نالج آف اسلام. علم ڈزنٹ مین واچنگ پوڈ کاسٹ, ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ از جسٹ انفارمیشن. علم ایکچولی مینس ٹھوس علم. جیسے اسٹوڈنٹ آف نالج ہوتا ہے, قرآن کھول کر بیٹھا ہوا ہے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا کسی کتاب کو لے کر بیٹھا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ علم ہے بیسیکلی. اور نمبر 8, کیپ آسکنگ, کیونکہ اگر آپ اللہ سے نہیں مانگتے رہیں گے تو ڈیویٹ ہونے کے بہت چانسز ہیں, کیونکہ اب آپ عام انسان نہیں ہیں. جب آپ دین کی طرف آنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کے آپ سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے. اس لیے یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے. جب آپ دین پر آنے کی کوشش کریں گے تو اس نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا,
राइट से आऊंगा, लेफ्ट से आऊंगा, ऊपर से नीचे से, हर जगह से अटैक करूंगा। आई विल मेक श्योर कि ये उस रास्ते को फॉलो ना करें। और मैक्सिमम वो साइकोलॉजिकल अटैक कर सकता है या डिजायर्स भड़का सकता है, लेकिन इससे ज्यादा उसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो सुबह शाम के अज़कार करें, इंशाल्लाह शैतान से भी इंसान महफूज रहता है। अब हम टॉपिक पर आते हैं, व्हाई डू टेस्ट एंड ट्रायल्स कम, इंशाल्लाह ताला कुछ आपके पास सामने आया रखता हूँ। पहली तो बात यह है कि बी वेरी क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ लाइफ। अल्लाह ताला कहते हैं हसीबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि क्या लोग ये समझते हैं कि वो कहेंगे हम ईमान लाए और उसके बाद हम उनका इम्तिहान नहीं लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जब आप अल्लाह को कहते हैं कि आई बिलीव इन अल्लाह, तो अल्लाह कहते हैं कि उसके बाद हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, और बेशक हमने तुमसे पहलों को आजमाया, और अल्लाह ताला बेशक ये बात साबित कर देंगे कि कौन है जो कि सच्चे हैं और कौन है जो कि झूठे हैं अपने वादे में और अपने एक पैक्ट में। तो ये आया हमें क्या बताती है कि नेचर ऑफ लाइफ इज कि लाइफ इज अ टेस्ट। लाइफ में कहीं भी हैप्पीनेस प्रॉमिस नहीं है, 100% हैप्पीनेस, ना ही लाइफ में बहुत ही कंफर्ट प्रॉमिस्ड है, बल्कि आजमाइश होगी, और वो हमारे लिए भी बेहतर है, और वो इसलिए भी है क्योंकि अल्लाह ताला जन्नत ऐसे नहीं देंगे, अल्लाह ताला आजमाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं, दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इससे पहले हम ये सोचें कि हम पर आजमाइशें आई हैं, थोड़ा सा हम ये डबल चेक कर लें कि कहीं आजमाइश की जगह सजा तो नहीं आई, क्योंकि सजा और आजमाइश में जरा फर्क होता है। सजा इस वजह से आती है अपने अमाल की वजह से, और उसके बारे में कुछ आयात आपके सामने रखता हूँ। सूरह अश-शूरा की आया नंबर 30 है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। और जो कोई भी डिजास्टर, मुसीबत तुम पर आती है, जो कोई भी मुसीबत तुम पर आती है, वो तुम्हारे अपने हाथों की पैदा की हुई है, तुम्हारे अपने हाथों की पैदा की हुई है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात राजा ज़िया भाई ने हज पे एक लेक्चर में बताई, आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सल लॉज है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे एक यूनिवर्सल लॉ है, जितने भी यूनिवर्सल लॉज हैं उनका रिजल्ट भी फौरन आता है, और वो आइज के सामने विजिबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मोबाइल अगर मैं ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो ये फौरन नीचे गिरा है, रिजल्ट फौरन आया, ठीक है, और आपने देखा भी है। तो यूनिवर्सल लॉज जो हैं वो नजर भी आते हैं और उनका रिजल्ट भी फौरन आता है। शरिया लॉज जो है ना, जरूरी नहीं है उनका रिजल्ट फौरन आए और वो दिखें भी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा एक गुनाह करता है, जरूरी नहीं फौरन रिजल्ट आ जाए। फौरन रिजल्ट आने लग गया तो कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि अगर हम तुम्हें फौरन पकड़ने लग जाएं तो एक भी इंसान दुनिया में जिंदा ना बचे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको गुनाह करने लगे, अल्लाह आपका हाथ पैरालाइज कर दे फौरन, आप चुगली करने लगे, अल्लाह ताला आपकी जबान जो है वो काट दे, तो कोई भी ना बचा, राइट। इसलिए यू नेवर नो कि उसका इफेक्ट कब आता है। जैसे आपने किसी का दिल दुखाया, हु नोज अगले साल इफेक्ट आए उसका, अगर आपने माफी नहीं मांगी, अगर आपने हुकूकुल इबाद में कमी की है। इसी तरह आपने माँ बाप को सताया है, हो सकता है फौरन रिजल्ट ना आए, जब आप माँ बाप बने फिर रिजल्ट आए, ठीक है, और ज्यादातर ऐसे होता है। इसी तरह हो सकता है कि आपने औलाद के साथ कुछ बुरा किया, फौरन रिजल्ट ना आए लेकिन बाद में जाके रिजल्ट आए, ठीक है। तो यू नेवर नो। इसलिए ये ऐसा टॉपिक है कि इंसान को बस डरते ही रहना चाहिए कि कुछ हो ना जाए, अल्लाह माफ करे। और ये इस हवाले से भी बड़ा टेक्निकल चीज है कि ये चीज नजर नहीं आती, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या हो रहा, आपको क्या पता। एक बंदा क्या पता एंग्जाइटी से गुजर रहा है, अब एंग्जाइटी इतनी विजिबल नहीं होती है, ना उसकी रीजन इतनी विजिबल होती है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको एंग्जाइटी इसलिए हो गई है कि आपने लोगों को बड़ा तंग किया था, को पिछले साल या उससे पिछले साल आपने किसी का जीना हराम किया था, तो अब आपको एंग्जाइटी होना, यानी इट्स नॉट अ विजिबल रिजल्ट, ठीक है। एंग्जाइटी मुश्किल है मेजर करना, विजिबल होना बहुत मुश्किल है। इसलिए यू नेवर नो कि जो इंसान गुनाह करता है ना, उसके बारे में उसे डरते रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए। इतना ज्यादा वो नहीं हो जाना चाहिए, कंफर्ट में नहीं आ जाना चाहिए कि यार रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट ही नहीं आया, यानी इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरी तो पकड़ ही नहीं हो रही, मेरी तो पकड़ ही नहीं हो रही, किए जाओ किए जाओ किए जाओ। तो हो सकता है आपको आपकी पकड़ इस तरह ना हो रही हो कि विजिबल रिजल्ट आए, लेकिन इस तरह हो रही हो कि आपके रिस्क में बंदिश आ गई, हो सकता है इस तरह हो रही हो आपके बरकत नहीं आ रही रिस्क में, ये भी तो गुनाह की एक सजा हो सकती है ना। हो सकता है इस तरह आ रही हो कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके दिल सख्त हो गए आपके बारे में, वो आपसे ठीक से बात नहीं करते, वो आपसे ठीक से पेश नहीं आते, ये भी तो एक सजा की शक्ल हो सकती है ना।
اس لیے انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اسی لیے اب اس کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے کتنی بار استغفار کرتا ہوں دن میں؟ 70 سے 100 بار کا آتا ہے. ٹھیک ہے. اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ 100 بار استغفار کرتے تھے، لیکن کانشیس استغفار تھا اوبیسلی، اور جھک کر استغفار تھا. تو بندہ بس استغفار کرتا رہے، بیکاز یو نیور نو کہ پتہ نہیں میرا کون سا گناہ اس کا کب کیا رزلٹ آ جائے. ہیونگ سیڈ اٹ، بالکل ہوپ لیس بھی نہیں ہونا، بیلنس رکھنا ہے. فیئر، لو اور ہوپ میں بیلنس رکھنا ہے انشاءاللہ. بالکل ہی ہوپ لیس نہیں ہو جانا. لیکن بندہ ذرا اس آیت پہ غور کرے، جو بھی مصیبتیں تم پہ آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. تو یہ بڑی قابل غور بات ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. سورہ یونس سے آیت نمبر 44. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات ہر عقل مند انسان اکنالج کرے گا جب وہ that person will take a look back at their life. تو وہ یہ ضرور اکنالج کریں گے کہ اب تک جتنی مصیبتیں میری زندگی میں آئی ہیں وہ میری اپنی وجہ سے، میرے غلط ڈیسیژن کی وجہ سے، میری جلد بازیوں کی وجہ سے، میرے جو ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے. تو عقل مند انسان تو اکنالج کرے گا، لیکن جو متکبر ہیں، جو کبر والے ہیں، وہ اکنالج نہیں کریں گے. وہ بلیم اللہ پہ ڈالیں گے. وہ کہیں گے نہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا. ان کے ذہن میں پھر ایسے سوال آ جائیں گے. ٹھیک ہے، کہ اللہ نے دنیا ہی کیوں بنائی. ہیونگ سیڈ اٹ، کسی کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتے ہیں، ہمیں آنسر کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا. بے شک انسان جو ہے وہ خود اللہ رب العالمین پہ ظلم کرتے ہیں غلط. مصیبت آپ کو پین میں ڈالتی ہے. ٹھیک ہے. ٹیسٹ جو ہے نا وہ عارضی پین میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پرسپیکٹو مل جاتا ہے اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اس آزمائش سے. ٹھیک ہے. مصیبت جو ہے نا وہ آپ کو بریک کرتی ہے. جیسے ایک بندہ حرام ریلیشن شپ چلائے گا، وہ اسے بریک کرتا جائے گا، حرام ریلیشن بریک کرتا جائے گا. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تم بریک ہو رہے ہو، یہ اللہ نے تو نہیں تمہیں بریک کیا. یہ جو مصیبت تم نے اپنے گلے ڈال لی ہے، یہ اللہ نے تو نہیں تم پہ ڈالی. حرام ریلیشن کس نے بنایا؟ مطلب تم نے خود اپنے آپ کو انوالو کیا نا. تو اس طرح سے سمجھنا ہے ان کو. ہم آزمائش ہے اور اس سے بڑی خیر نکلتی ہے. جیسے غزہ والا جو معاملہ ہے، اس سے بڑی بڑی خیر بھی نکلی ہے، اور وہ اس پہ کئی بار میں بات کر چکا ہوں. ہمارے لیے یہ پتہ لگانا کہ یہ آفت ہے، آزمائش ہے، سزا ہے، یہ انسان کی شاید سمجھ سے باہر ہے. لیکن بس انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو درست کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کو اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ مصیبت جو تم لاتے ہو وہ اپنے اوپر خود لاتے ہو. اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مصیبت تم پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ایسی مصیبت جو آپ کو توڑ دے، جو آپ کو بریک کر دے، تو وہ کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ؟ وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کریٹڈ ہوتی ہے. باقی ہمارے پرسپیکٹیو سے یہ ایک آفت ہو سکتی ہے. جیسے ایک زلزلہ آیا، اس میں ایک فیملی کافی لوگ فوت ہو گئے. لیکن جب آپ ان لوگوں سے بات کریں گے، کیا پتہ ان کی زبان پہ صبر ہو جاری، کیا پتہ وہ کہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، کیا پتہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، انشاءاللہ جنت میں ملا. تو آپ کو وہ مصیبت نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کو صبر دے دیا اللہ نے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بے شک فساد مچ چکا ہے زمین اور آسمان میں، کس وجہ سے؟ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے. اب دیکھیں، آپ نے اچھی بات کی زلزلوں کی، نیچرل ڈیزاسٹرز کی. اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں، نیچرل ڈیزاسٹرز کے بڑھنے کی بہت بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے. گلوبل وارمنگ سے ایکسٹریم ویدر ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ سے ارتھ کویکس آ رہے ہیں، گلوبل وارمنگ سے گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں، گلیشیئرز میلٹ ہونے سے ٹیکٹونک پلیٹس جو ہے ان کا بیلنس ہٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلے آنے کے چانسز ہیں، ہریکینز آنے کے چانسز ہیں. جب آپ جو ہے وہ فیکٹریز پہ فیکٹریز لگا رہے ہیں لالچ میں، کیپٹلزم کی جو ایک لعنت ہے، اور آپ گرینری کو کٹ کر رہے ہیں، ٹریز کو کٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس پر تو کتنی بات ہوتی ہے انوائرمنٹ میں. ٹھیک ہے نا. اور امریکہ اور چائنا از ان دا فور فرنٹ پولوشن پھیلانے میں، گلوبل وارمنگ پھیلانے میں. تو گلوبل وارمنگ تو اللہ تعالیٰ نے تو کریٹ نہیں کی نا، وہ تو انسانوں نے کریٹ کی ہے. اب اس کے نتیجے میں حادثات ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جنگلوں میں آگ لگ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جانور مر رہے ہیں. ایریزونا میں، کیلیفورنیا میں جنگلوں کو آگ لگی ہے، وہاں پہ جانور مرا ہے، وہاں پہ لوگ مرے ہیں. تو بلیم اللہ کو کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لینا کہ آپ کے کرتوت ہیں.
اب اللہ کہیں پہ ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں, کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز الاؤ کرتے ہیں, ان آل ہز وزڈم. اللہ کے وزڈم کو سمجھنا انسان کے بر سے باہر ہے. تو اللہ نے پھر دکھانا بھی تو ہے نا یہ تمہارے کرتوت. تو اس لیے ایٹ دی اینڈ سب ہیومن کریٹڈ ہے. نیچرل ڈیزاسٹر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی اس وقت ہیومن بینگز کی حرکتوں کی وجہ سے. سی پولوشن, ایکویٹک لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, پھر لینڈ پر جو پولوشن ہے, پھر جو گریڈ ہے اس گریڈ کی وجہ سے ریورس پولوٹ ہو رہے ہیں, اس گریڈ کی وجہ سے کنویں کے پانی خراب ہو رہے ہیں, اس میں پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز جا رہے ہیں, لیڈ کے پارٹیکلز جا رہے ہیں, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, لوگوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگ رہی ہیں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی. آٹزم کا نام سنا ہے کبھی 50 سال پہلے کی جنریشن نے یا 20 سال پہلے کی جنریشن؟ بچوں میں آٹزم یہ نان ایگزسٹنٹ بیماری ہے. مطلب آج سے 20 سال پہلے آپ چلے جائیں, اللہ معاف کرے, ہر تیسرا بچہ آج جو ہے وہ, ہر چوتھا بچہ, اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. آٹزم اس لیول پہ بڑھ گیا ہے کہ ہر جگہ محلے محلے میں آٹزم سینٹرز کھلے ہوئے. واٹ از آٹزم؟ کہاں تھا یہ 20 سال پہلے؟ کہاں تھا؟ کون لکھ رہا ہے آٹزم؟ آپ ذرا دیکھیں کس وجہ سے آٹزم. انسانوں کی کرتوت ہے ساری, انسانوں کی کریٹڈ بیماریاں, یعنی ویکسینز اور پتہ نہیں کیا کیا, پھر فوڈ کیا کھلایا جا رہا ہے, اس کے بعد کیمیکلز کیا ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ کارٹونز کس طرح کے پروڈیوس ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کنٹینٹ, موبائل ایڈکشن, اسکرین ایڈکشن, سب ہیومن بینگز کے کریٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اگر پکڑنے پہ آئے تو فوراً ختم ہو جائے سب کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو چانس دے رہا ہے نا کہ تم لوگ نہیں میس کیا ہے تو تم لوگ کو میں نے میسنجرز بھی بھیجے ہیں, وہی بھی بھیجی ہے, سب میکنزم بھیجا ہے, تو اب ٹھیک کرو, اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ٹیسٹ تو وہی ہے نا کہ اگر آپ اللہ کی طرف انکلائن ہو گئے ہیں, اگر آپ اللہ کی طرف انکلائن نہیں ہوئے ہیں اور باغی ہو گئے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا وہ پنشمنٹ ہے, کیونکہ میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہنے کا. ہو نوز وہ بھی ٹیسٹ ہو نوز بعد میں آ جائے, تو ہمارے پاس رائٹ نہیں ہے یہ ڈکلیئر کرنے کا پنشمنٹ ہے کہ ٹیسٹ ہے. لیکن ہاں قرآن و حدیث میں کچھ ایسے سائنس ملتے ہیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیسٹ ہے کہ سزا ہے. جیسے اسرائیل پہ اس وقت آزمائش نہیں آئی ہوئی, سزا آئی ہوئی ہے اللہ کی, تو حتمی ہے, ٹھیک ہے نا, نظر آ رہا پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے, جدھر جائیں گے انہیں لوگ ماریں گے, جدھر جائیں گے انہیں جو ہے نا وہ لوگ پتھر ماریں گے لٹرلی, جدھر جائیں گے لوگ انہیں کوسیں گے, گالیاں دیں گے. یہ سزا ہے, یہ اب آزمائش تو نہیں ہے, کیونکہ وہ کرتوت ان کے ایسے نا, تو صاف نظر آ رہا ہے کہ سزا کیا ہے اور آزمائش کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرپشن تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہی ہے. اب ہم اس پر آتے ہیں, یہ تو چلے پہلا پارٹ ہو گیا, تھوڑی سی ویک اپ کال, کہ اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ آزمائش بھیج دی ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میری ہی تو کوئی غلطی نہیں تھی, اور یہ بڑے کم لوگ سمجھتے ہیں. جیسے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان پر جب کوئی آزمائش آتی, جب کوئی ان کا دل توڑتا ہے, جب ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے, تو وہ فوراً ظاہر ہے اس طرف جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. لیکن انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں میری زبان تو بہت سخت نہیں ہے, کہیں میں بھی تو دل نہیں توڑتا, کہیں میں بھی تو بہت زیادہ برا سلوک نہیں کرتا لوگوں سے. وہ یہ دیکھنے کی بجائے فوراً اس طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے مجھ پہ. تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے کرتوت تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اب آپ کا بھی دل توڑا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے اب آپ کے ساتھ بھی سخت رویے اپنائے جا رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کو سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو درست نہیں کرتے ہیں, اپنی زبان کا استعمال درست نہیں کرتے ہیں, اپنے سخت رویے درست نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی مجھے اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے, ورنہ آزمائشیں آتی رہیں گی, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم اس پر آتے ہیں کہ آزمائش کیوں آتی ہے. انشاءاللہ یہ بہت پازیٹیو پارٹ ہے. سب سے پہلے تو آبویسلی اس لیے آتی ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے اور یہ دیکھیں گے تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے, بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو آزمائش ایک موقع ہوتا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم اپنے جوہر بہترین جو سائیڈ ہے وہ دکھاتے ہو کہ نہیں دکھاتے ہو. یہ پہلی ریزن ہے, ٹھیک ہے, کہ اپنی بیسٹ سائیڈ دکھاؤ جب آزمائش آئے. جیسے ایک حدیث ہے, ہمارے ایک دوست, ان کی بیٹی فوت ہوئی ابھی 19 سالہ, تو میں ان کے جنازے پہ جا کے ان کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب میں نے اپنے بندے کی سب سے پیاری چیز اس سے لی, یعنی اس کی اولاد, تو تم نے اس کو کیسا پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب, ہم نے اسے تیری حمد کرتے پایا. ہم سے مراد ہے الحمدللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اچھا جاؤ جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد, یعنی حمد کا گھر, اور جب یہ جس دن مجھ سے ملے گا تو وہ اس محل میں
एंटर होगा। तो यहाँ से क्या साबित हुआ सुभान अल्लाह कि हर आजमाइश और हर मुश्किल जो है उस पर जो बंदा मतलब अच्छा एटीट्यूड दिखा देता है, अच्छे एटीट्यूड से मुराद नहीं कि रोए ना, अफसुर्दा ही ना हो, वो तो अननेचुरल है, ठीक है, रो भी रहा है, अफसुर्दा भी है, लेकिन शिकवा नहीं कर रहा, शिकवा नहीं कर रहा, आसन अमल ये हुआ, ठीक है, उस मौके पे शिकवा नहीं कर रहा, तो बस बैतुल हम्द बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह आप सोचें जो इंसान गुनाहों से टेस्ट किया जा रहा है लेकिन वो रेजिस्ट कर लेता है, तो पता नहीं उसका क्या रिवॉर्ड है जन्नत में, ठीक है, उसके लिए पता नहीं क्या क्या बनता है वहां पे। तो ये आसन अमल है। पहली बात है कि अल्लाह इसलिए आजमाता है ताकि तुम्हारा आसन साइड, बेस्ट साइड बाहर लेकर आए। उसके बाद है ताकि तुम्हें अपनी तरफ वापस लेकर आए। सूरह अनाम में अल्लाह ताला कहते हैं लिहाजा हमने उन्हें सीज कर लिया, पकड़ लिया, किससे? पॉवर्टी से, बअसाई वद्दर्राई, उन्हें हमने मुश्किल से और पॉवर्टी से और हार्डशिप से हमने उन्हें पकड़ लिया। बअसा इसलिए पहले है कि बअसा का ताल्लुक फिजिकल चीजों से है, पॉवर्टी समथिंग फिजिकल, यानी हाथ से पैसे चले जाना, आसाइशों की कमी हो जाना, फिजिकल के बाद मेंटल इफेक्ट्स आते हैं। तो मेंटल इफेक्ट्स ज़र्राई है, यानी कि उसके बाद वो उनको मेंटल इफेक्ट्स भी आएंगे। लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि हम ये देख सकें कि ये अभी भी हम्बल करते हैं अपने आप को कि नहीं करते हैं, अभी भी झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त जिस स्टेट से गुजर रहा है, मेरे ख्याल में ये आया हम पे अप्लाई होती है कि अल्लाह ताला कुछ इस तरह की आजमाइश भेज देता है कि आपके रिसोर्सेज, पॉवर्टी से मुराद फिर जाहिर है कि है आप महंगाई का हो जाना बहुत ज़्यादा और जॉब्स लेस हो जाना, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाना, ये सब पॉवर्टी का हिस्सा है। और उसके बाद वो जो मेंटल इफेक्ट्स आते हैं यानी सुसाइड्स और डिप्रेशन, ये वो इसलिए है ताकि लअल्लहुम यतज़र्रऊन, कि ये हम्बल कर जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम्बल कर जाए, बहैसियत कौम समझ जाए, अक्लमंदी का मुजाहरा करें, ठीक है। तो ट्रायल्स ब्रिंग अस बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नंबर 3 रीजन, बड़ी खूबसूरत रीजन है, ट्रायल्स वॉश आवर सिंस। रसूल अल्लाह ने फरमाया नो फटीग, नॉर डिजीज, नॉर सोरो, नॉर सैडनेस, नॉर हर्ट, नॉर डिस्ट्रेस बिफॉल्स अ मुस्लिम, इवन द प्रिक ऑफ अ थॉर्न, कांटा भी चुभता है, बट दैट अल्लाह एक्सपिएट्स सम ऑफ हिज सिंस फॉर इट, लेकिन ये कि अल्लाह ताला उसके बदले उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है। कुछ लोग बिल्कुल सिनलेस अल्लाह ताला के सामने आएंगे क़यामत वाले दिन, और वो लोग होंगे जिन्होंने कुछ मुश्किलात झेली होंगी और उन पर सब्र किया होगा, और उसके बदले उनके गुनाह अल्लाह ताला माफ कर रहा होगा और उनके बदले उनका स्टेटस बढ़ा रहा होगा। और जब वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे तब ही उन्हें पता लगेगा कि वाकई ये तो आजमाइश नहीं थी, ये तो नेमत थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में हदीस आती है ना कि क़यामत वाले दिन जो लोग जिन्हें आजमाया नहीं गया था दुनिया में इतना, वो जब उन लोगों के रिवॉर्ड्स देखेंगे जिन्हें आजमाया गया है, तो वो अपने फेसेस को खुरचेंगे, मतलब इस तरह से उसमें बड़े सैडनेस में, और ये ख्वाहिश करेंगे कि काश हमारी भी आजमाइश ली गई होती। लेकिन ये तब की बात है, दुनिया में ये विश नहीं करनी चाहिए कि हमारी आजमाइश ली जाए। क्योंकि एक सहाबी थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी थी कि अल्लाह अगर तू मुझे जो क़यामत वाले दिन पनिश करना है यहीं पे कर दे। तो वो बहुत सख्त बीमार हो गए, शदीद बीमार हो गए। तो रसूल अल्लाह ने जब उनकी अयादत की तो पूछा कि क्या आपने कोई ऐसी बात की? तो उन्होंने फरमाया कि जी मैंने ये कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि आपने बिल्कुल गलत बात की है, आपको हर हालत में अल्लाह से आसानी मांगनी है, आपको हर हालत में अल्लाह से आजमाइश से पनाह मांगनी है, आपको आजमाइश का नहीं कहना। ये तो क़यामत वाले दिन की बात है कि वो तब विश करेंगे कि शायद हमें भी आजमाया जाता तो हमें भी ये वाले रिवॉर्ड्स मिलते। तो यस, ट्रायल्स वॉश अवे से। अब देखें एक नौजवान जो है ना, वो इवन डिप्रेशन का मुकाबला कर रहा है, ओसीडी का मुकाबला कर रहा है, किसी भी मेंटल इलनेस का मुकाबला कर रहा है, इंशाल्लाह उसके गुनाह माफ हो गए। उसको इस बात पर तसल्ली होनी चाहिए कि वो मुजाहिदा कर रहा है, ये एक जिहाद है। अल्लाह ताला को पता है वो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, वो बेचारा जो है ना वो एक टेक्निकल इशू से गुजर रहा है। ओसीडी इज अ वेरी टेक्निकल काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। तो वो अल्लाह को पता है उसका कि इस मेरे बंदे को तकलीफ होती है बार बार चीज़ों को रिपीट करने में, तो इंशाल्लाह अल्लाह उसको सेहत भी देगा और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ज़रूर माफ़ फरमाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पॉजिटिविटी है। उसके बाद नंबर 4 रीज़न है कि ट्रायल्स हमारे दर्जात बढ़ाते हैं। इसकी दलील जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा जिन्हें आजमाया जाता है वो नबी हैं, उसके बाद जो उनके क्लोजेस्ट है,
اس کے بعد جو ان کے کلوزسٹ ہے. A person is tried according to their faith. جتنے ایک انسان کے ایمان کا لیول ہوتا ہے اسے اتنا آزمایا جاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم، ابھی جب انشاءاللہ ہم ان کی ڈیٹیل میں لائف ڈسکس کریں گے، پہلی ایپیسوڈ ہی حضرت ابراہیم پہ ہوگی، تو میں آپ کو ریوزٹ کراؤں گا. دیکھیں ان کی آزمائشیں ہمیں موٹی موٹی تو پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ان آزمائشوں کا امپیکٹ کیا تھا. یعنی ایک بس آپ کو مثال دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں. حضرت ابراہیم جو ہے نا، وہ جب اسماعیل علیہ السلام سے ہاجرہ کو مکہ چھوڑ کر گئے تو آپ کو پتا ہے کتنے سال بعد واپس آئے تھے؟ 11-12 سال بعد واپس آئے تھے. 11-12 سال بعد تقریباً، یا شاید 7-8 سال بعد، میں ڈبل چیک کر لوں گا، یعنی کافی سالوں بعد آئے. جیسے ہی آئے اس رات خواب دکھایا گیا کہ اسماعیل کو ذبح کر. یعنی دس از دی امپیکٹ آف آزمائش. یعنی ایک بندہ سوچیں باہر جاب کرنے گیا ہوا ہے، 8 سال بعد بچوں کے پاس آیا اور اسے خواب دکھایا جائے کہ اس کو ذبح کر دو، جس بچے کو تم 8 سال ترس رہے تھے دیکھنے کے لیے. تو یہ امپیکٹ ہے آزمائش کا. ٹھیک ہے، تو خیر ابراہیم السلام کو بڑا آزمایا گیا، ہمارے نبی کو سب سے زیادہ آزمایا گیا. تو اس لیے انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ، اگر آپ پہ کوئی آزمائش چل رہی ہے، اور آزمائش obviously آپ پتہ لگا تھوڑا سا سکتے ہیں کہ ایک معاملہ ہے، اس میں آپ کا کوئی خاص قصور نہیں ہے، لیکن آپ پہ وہ چیز آ گئی. جیسے بزنس میں نقصان ہو گیا، ریگارڈ لیس آپ نے بڑی محنت کی، ریگارڈ لیس آپ اچھا چلے، اب وہ ایک آزمائش ہے. اسی طرح آپ کو کوئی اور نقصان ہو گیا، جسمانی کو بیماری آ گئی، اب آپ کا اس میں فالٹ نہیں ہے، اب obviously وہ ایک آزمائش ہے. اسی طرح آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ تعلق بن گیا ہے، وہ تھوڑا سا ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کو، آزمائش ہے. تو انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ آپ کو آزمائش جو ہے نا آپ کے درجات کو بڑھائے گی. درجات سے مراد ہے جنت میں درجات، انشاءاللہ تعالی جنت میں جو ہے نا وہ درجات بڑھیں گے. جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف، وہ ان کے واقعات آتے ہیں نا، بہت رویا کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف آپ کو پتا ہے بہت مال والے تھے. تو ایک دن روزہ رکھا ہوا تھا، تو ماشاءاللہ نوکر چاکر بہت تھے ان کے پاس کام کرنے والے. تو ان کے جو تھے کام کرنے والے، انہوں نے کافی زیادہ ڈشز رکھ دی، بفے لگا دیا پورا روزے کے ٹائم. تو بہت روئے اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، حمزہ واز بیٹر دین می، لیکن آپ نے انہیں یہ چیزیں نہیں کھلائیں. مطلب مصعب بن عمیر واز مچ بیٹر دین می، لیکن آپ نے انہیں یہ چیزیں نہیں کھلائیں، تو آپ مجھے کھلا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے آپ سب کچھ یہاں دے رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ جنت میں کھا رہے. تو وہ اس طرح سوچتے تھے. مطلب آپ پرسپیکٹیو دیکھیں، سوچ دیکھیں صحابہ کی کیسی تھی. اسی لیے اللہ ان سے راضی ہے. وہ سوچ ہی اور تھی. تو یہ ہے کہ اس کے ریز ہوتے ہیں، رینکس ریز ہوتے ہیں. نمبر 5، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے لیے اچھا چاہتا ہے. دیکھیں جس بندے اللہ جس کو پسند نہیں کرتا نا، اس کو نہیں آزماتا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اس کو پھر اللہ کھلا چھوڑ دیتا، جو مرضی کرتا جائے. یہ اس بات کا بھی جواب ہے. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں گناہ چھوڑ دو، آپ کہتے ہیں سود چھوڑ دو، آپ کہتے ہیں جی کہ کانسرٹ نہیں ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور مشکلات آتی ہیں اکانومی پہ. ویسٹ میں تو کانسرٹس بھی ہوتے ہیں، ویسٹ میں تو جو ہے نا وہ ربا بھی ہے، سود بھی ہے، وہ تو ترقی پہ ترقی کر رہے ہیں. یہ دلیل دیتے ہیں نا لوگ کہ وہاں عذاب کیوں نہیں آتا اللہ. پہلی تو بات، اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں. سوشل عذاب تو وہاں آیا ہوا ہے، ڈیورسز، بچے بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، کیا کیا نہیں ہو رہا وہاں. لیکن چلیں مان لیتے ہیں کہ وہاں پروگرس ہو رہی ہے. تو بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر نہیں کھینچتا انہیں. سیدھی سی بات ہے، ٹھیک، کھینچتا ہی انہیں اللہ جو اللہ کو پسند ہے، اللہ جن کو درست کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ نے تباہ کرنا ہے. یہ تو قرآن میں ہے. اس کو ڈھیل دیتا ہے، اس کے بعد پھر پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کیسے کس ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. تو جب اللہ آپ کو پسند کر لیتا ہے، اللہ کو آپ کی کوئی بات پسند آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ ٹیسٹ بھیجتا ہے. اور جو انسان ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزرا ہوتا ہے نا، ویسے تو اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے، لیکن جو گزرا ہوتا ہے اس سے آپ کبھی سوال کریں نا کہ اگر آپ کو چوائس ملے کہ آپ واپس جا سکیں، ایک ایسے پوائنٹ سے سٹارٹ کر سکیں جہاں یہ آزمائشیں آپ کو نہ آئیں، تو میں نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ ہاں میں اس پوائنٹ پہ جانا چاہوں گا. زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم راضی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہم اب ہیں وہ ہم پہلے نہیں تھے. پہلے میرے اندر کبر تھا، غصہ تھا، میں بڑا آکڑ والا تھا، پہلے میں بڑا ظالم تھا. اس ٹیسٹ نے مجھے نرم کر دیا ہے، مجھے ہمبل کر دیا ہے، اس نے مجھے میری اوقات دکھا دی ہے. تو بڑے کم لوگ شاید کہیں کہ ہاں واپس جانا ہے. زیادہ تر لوگ کہیں گے جو ہوا ٹھیک ہی ہوا. یعنی میں وہ پروڈکٹ ہی نہ ہوتا جو میں اب ہوں، اگر یہ چیزیں ہی مجھ پہ نہ آتی. تو خود بندہ اکنالج کر جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ جو میرے ساتھ ہوا، اٹ واز پریپیئرنگ می فار سم تھنگ بگ. تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، حدیث ہے
تو اللہ پھر اس کو آزماتا ہے، اور یہ آؤٹ آف لو ہے، یہ آؤٹ آف لو ہے، اور مسکراتا ہے باقاعدہ اللہ کہ یہ بندہ میرا ٹھیک ہو جائے، مجھے پسند آ گیا، تو اب مجھے یہ نہیں پسند کہ یہ بندہ کبر کرے، اب مجھے پسند نہیں ہے بندہ گناہ کرے، تو پھر اللہ کے ٹھیک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں اس بندے کو، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، ٹرائلز ریویل کرتے ہیں آپ کی ویکنیسز اور اسٹرینتھس کو، اور یہ بات دنیاوی جابز میں بھی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے، ایک آپ کے سامنے ہے کہ جو جاب میں ڈیفیکلٹی آئے اسی میں گروتھ ہوتی ہے، جس جاب میں کمفرٹ ہے اس میں نہ آپ گرو کریں گے نہ ویکنس سامنے آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایک ٹف ٹائم آپ کو آپ کی شاید کوئی ایسی کوالٹی دکھا دے جو آپ کبھی نہ دیکھ پائیں، ایک ٹف ٹائم آپ کو آپ کی ایک ایسی کوالٹی دکھا دے جو آپ کبھی نہ دیکھ پائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نوٹ کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ یار میرے اندر اتنی ریزیلینس تھی، مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اتنی ریزیلینس تھی۔ یا ایک بندے کو ہو سکتا ہے نظر آئے میرے اندر شکر کی بڑی کیپیبلٹی الحمدللہ اللہ کی طرف سے، یا کوئی اور کوالٹی نظر آ جائے، اور ہو سکتا ہے کوئی ویکنس نظر آ جائے، یہ بھی خیر ہے، ویکنس نظر آ جائے تو اس کو درست کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹیسٹ جو ہے نا وہ باقاعدہ ہلا دیتے ہیں آپ کو، اور یہ قرآن کی آیت سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ورس 31، اللہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے حتیٰ یہاں تک کہ ہم ایویڈنٹ کر دیں کہ کون تم میں سے صبر کرنے والے ہیں، مجاہدہ کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم تمہارے افیئرز کو لے کر تمہیں ٹیسٹ کریں گے تاکہ تم پر بھی ظاہر ہو جائے کہ تم کتنے پانی میں ہو، اور اس کے بعد تم اپنے آپ کو امپروو کرو۔ اس کے بعد ریزن نمبر 7 ہے ٹرائلز ڈیٹیچ اس فرام دنیا۔ یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں۔ کچھ لوگ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ یہ میرے بندے کہیں دنیا میں نہ ڈوب جائیں، کیونکہ ان میں یہ عنصر ہے کہ یہ دنیا کی طرف نہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، بالکل ہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نا ان کے دل توڑواتا ہے۔ اللہ کے طریقے ہیں، بڑے طریقے ہیں۔ اب میری ان باتوں سے اللہ معاف کرے، یہ نہ سمجھ لیجیے گا اللہ معاف کرے کہ اللہ کوئی ولن ہے، نعوذ باللہ، دل بھی توڑوا رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ انشاءاللہ اس سے پازیٹیو میننگ ہی نکالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دل توڑواتا ہے، کیسے توڑواتا ہے؟ یعنی جس انسان کے بارے میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا وہ میرا سب کچھ ہے اور بس یہ بندہ ہی ہے میری زندگی میں، تو اسی سے دل ٹوٹ جاتا، تاکہ اللہ آپ کو یہ ریوزٹ کروائے کہ یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے، اور اتنا نہیں ڈوب جانا اس دنیا میں، اتنا نہیں دل لگا لینا اس دنیا میں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی جاب آپ سے لے لے جہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ 2-3 سال بعد یہ آؤٹ ہے، 2-3 سال بعد یہ تو دبئی گھوم رہا ہوگا، اور دبئی میں تو یہ ادھر جا رہا ہوگا، وہ کر رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آپ پر آزمائش اس لیے بھی بھیجتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ دنیا سے ڈیٹیچ ہوں۔ اور یقین کریں یہ ایک بہت بڑا لیول ہے کہ جب بندہ یہ، مطلب میں بہت عجیب بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا لیول ہے کہ صحابہ کی بات بتا رہا ہوں، ڈیتھ کو وہ اس سینس میں تو ڈرتے تھے کہ اللہ کو میں جواب کیا دوں گا، لیکن they used to look up to death because کہتے تھے، بلکہ وہ یہ جملہ آپ کو پتا ہے، یہ جملہ ہے کہ ہمارا بھائی اللہ کے پاس پہنچ گیا اور اس کی آزمائشیں ختم ہو گئی، یہ ان کی سائیکی تھی کہ اب آزمائشیں ختم ہو گئی، پہنچ گیا اللہ کے پاس، ٹھیک ہے نا، اور ہم خیر کی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ویلکم کرے گا، تو ان کی یہ سائیکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایسا شاید انسان پہ فیز آ سکتا ہے کہ اس کا دنیا سے اتنا دل اٹھ جائے اور وہ پھر سوچنے لگ جائے، واقعی آخرت کا بہت سوچنے لگ جائے، اللہ کا بہت سوچنے لگ جائے۔ تو یہ خیر بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، آئی ہوپ یو گیٹ مائی پوائنٹ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ دنیا پلے ہے، امیوزمنٹ ہے، لعب ہے، لہو ہے، لیکن یہ کہ اصل چیز وہ ہے جو آخرت والی ہے۔ تو ٹرائلز ڈیٹیچ اس فرام دنیا، یس، انسان کا دل ٹوٹ ٹوٹ کے۔ نمبر 8 ریزن ہے صبر اینڈ ریوارڈ وداؤٹ میجر۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک جو لوگ صابر ہیں ان کو ہم بلا حساب ریوارڈ دیں گے، وداؤٹ اینی میجر ہم ان کو ریوارڈ دیں گے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو سوچ لیں کہ اس کا مطلب پھر کیا ہے۔ تو بلا حساب ریوارڈ دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے ہیں تاکہ اس انسان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہی نہ لیں اور اس کو ریوارڈ دیے جائیں، اس کو ریوارڈ دیے جائیں۔ یہ بھی ایک ریزن ہے۔ سو الحمدللہ ٹو وائنڈ اٹ اپ، ان شارٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، امیزنگ از دی افیئر آف دا بلیور، عجب ہے بلیور کی کیفیت پہ، all of it is good، اس کی تمام کی تمام چیزیں خیر والی ہیں۔ if good comes، اگر خیر آئے، he is grateful، تو وہ شکر گزار ہے، and that is good for him، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔
इफ हार्डशिप कम्स, अगर कोई मुश्किल आ जाए, ही इज पेशेंट, वो साबिर है और ये उसके लिए खैर ही खैर है। तो लिहाजा विन विन है, खैर ही खैर है बिलीवर के लिए। और ये एटीट्यूड रखना आई नो बड़ा मुश्किल है बतौर इंसान, लेकिन ये एक बेंच मार्क दे दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम वाकई ही अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार बंदे बनना चाहते हो तो फिर इस एटीट्यूड को अडॉप्ट करो कि जब अच्छाई आए तो शुक्र है, जब कोई शर आ जाए तो सब्र है। शुक्र और सब्र साथ लेकर चलना है और इसमें बड़ी खैर है, मोमिन के लिए इसमें बड़ी खैर है। लास्टली मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो है ना वो दुआ आपके सामने रखूंगा, बल्कि उससे पहले हाँ रिस्पॉन्ड, मैंने ये तो बता दिया ट्रायल्स आते क्यों हैं, अब यह कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। सबसे पहला रिस्पॉन्स है वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, नमाज और सब्र में ताकत हासिल करो। तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्स यही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई दुख होता था, गम होता था, कुछ अल्फाज भी वो कहते थे लेकिन 2 रकत पढ़ते थे, और सहाबा को भी उन्होंने यही सिखाया है। वही तो टाइम होता है असल में, और आपको बड़ा सुकून मिलेगा। शुरू में रेजिस्टेंस आएगी क्योंकि शैतान विल ट्राई हिज बेस्ट कि ये ना पढ़े, लेकिन इंशाल्लाह जब आप पढ़ लेंगे तो आपको बड़ा सुकून आएगा। आपको कोई दुनियावी चीज तंग कर रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, जॉब पे कोई तंग कर रहा है, आपका किसी के साथ मसला चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कहीं से तंग किया जा रहा है, कोई फाइनेंशियल इशू है, वट एवर, आप चुप करके 2 रकत नफल पढ़ें इंशाल्लाह ताला और अल्लाह के आगे रख दें, और फिर आप देखें आपको सुकून मिलेगा। और फिर सब्र अडॉप्ट कर लें इंशाल्लाह ताला। स्ट्रेटजी भी लगाएं लेकिन सब्र। नंबर 2, रिस्पॉन्स नंबर 2 है सजदे, टर्न टू सजदा। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल आती थी, अबू दाऊद की हदीस है, नमाज पढ़ते तो यानी सजदा लंबा करते थे। तो नमाज अगर आप नहीं पढ़ सकते तो सजदा लंबा करें, नफल नहीं पढ़ सकते तो सजदे में गिर जाए अल्लाह के आगे और सबमिट कर दें। नंबर 3, दुआ करना ना छोड़ें, दुआ करना ना छोड़ें, चाहे आपको उसका रिजल्ट जल्दी ना नजर आए, क्योंकि दुआ इबादत है और अल्लाह ताला को दुआ बहुत पसंद है। तो दुआ करते रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। हज़रत ज़करिया ने दुआ करना कभी नहीं छोड़ी औलाद की, ठीक है। वो बुढ़ापे में भी अल्लाह से कह रहे थे कि अल्लाह अगर तू मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। तो अल्लाह को दुआ पसंद है और अल्लाह ताला दुआ के बदले बड़ा कुछ आपको दे रहे होते हैं, बड़ा कुछ दे रहे होते हैं। इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा जो अभी तक नहीं मिला, लेकिन और बड़ा कुछ मिल रहा होता है। तो दुआ करना ना छोड़ें, उससे आपका अल्लाह से कांस्टेंट राब्ता रहेगा। उसके बाद कुछ अल्फाज हैं, दुआए कर्ब है ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ी व रब्बुल अर्शिल करीम। ये आपको दुआ मिल जाएगी हिस्नुल मुस्लिम में, और वइय्याका नस्तईन एक ऐप है, उसमें सॉरो एंड डिस्ट्रेस की दुआज में ये दुआ है, इसको दुआए कर्ब कहते हैं। इस दुआ के बारे में कुछ असलाफ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। हसन अल बसरी का नाम आपने सुना होगा, इमाम हसन अल बसरी ताबई है गालमन या तबा ताबई में से हैं। वो अपना पर्सनल वाकया सुनाते हैं कि हजाज बिन यूसुफ एक बहुत सफाक कमांडर गुजरा मुस्लिम तारीख में, जिसने अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी शहीद किया था, नवासा अबू बकर को शहीद किया था। हजाज बिन यूसुफ जो है ना वो बड़ा गुस्से वाला था। उसने एक बार कोड़े मारने के लिए किसी बात पे, किसी फतवे पे, समथिंग लाइक दिस, इमाम हसन अल बसरी को अपने कोर्ट में बुला लिया। तो इमाम हसन अल बसरी कहते हैं कि मैं ये दुआ पढ़ के गया, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ी व रब्बुल अर्शिल करीम। तो वो अपना वाकया बयान करते हैं कि हजाज ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और उसने कहा मुझे शदीद गुस्सा है तेरे ऊपर, और था भी, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो मैं करना चाह रहा हूँ मेरा दिल नहीं कर रहा वो करने का, तो जाओ मैं नहीं करूंगा। यानी वो ऐसा रोब डल गया उसके ऊपर कि उसने कहा कि मैं ये कर नहीं सकता जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। इसी तरह एक और सलफ है, वो वाकया मुझे एग्जैक्ट भूल गया। बहरहाल ये जो दुआए कर्ब है इसके बारे में बड़े वाकयात आते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही अल्फाज हैं, ठीक है, दुआए कर्ब जो है। उसके बाद याद रखें अल्लाह ताला को मेजर करें उसके नेम से, ठीक है। डू नॉट मेजर अल्लाह बाय सर्कमस्टांसेस, मेजर हिम बाय हिज नेम्स, अर रहमान अर रहीम अल हकीम अल लतीफ अल वदूद। जब भी आप पर मुश्किल आई है ना तो अल्लाह के ये नाम जहन में लाएं कि अल्लाह जो कि अर रहमान है, अर रहीम है, सबसे ज्यादा रहमान, सबसे ज्यादा रहीम, क्या वो मुझे ब्रेक करना चाहेगा? आप फौरन वापस आ जाएंगे, ठीक है, आप फौरन पॉजिटिव हो जाएंगे कि इतना रहमान, इतना रहीम एक हस्ती, क्या वो मुझे ब्रेक करना चाहेगा? क्या वो एक ऐसी आजमाइश भेज सकता है जो मुझे ब्रेक कर दे, जो मुझे खत्म कर दे, जो मुझे एग्जॉस्ट कर दे? ठीक है, तो आप फौरन इंशाल्लाह अल्लाह के बारे में पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद अल हकीम का नाम सोचें।
اتنی حکمت والا اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر وہ مجھے اس چیز سے گزار رہا ہے، وہی الاؤ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو الاؤ کرتا ہے، تو اس کی حکمت ہے اس میں. تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے بھی دکھا دے کہ یہ کیا ہے، تاکہ میں سیکھ جاؤں اس سے. ٹھیک ہے، اس کی حکمت ہے اس میں بہت بڑی. پھر وہ اللطیف ہے. اللطیف کا مطلب ہوتا ہے انتہائی باریک بین، انتہائی باریک بین، ویری 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 کیلکولیٹو، ویری سوئفٹ بھی ہے، بہت بہت تیزی سے ایکشن لینے والا، اور انتہائی باریک بین. تو اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے کہ آپ کبھی ڈی این اے کے سٹرکچر کو دیکھیں مائکروسکوپک لیول پہ تو آپ حیران رہ جائیں گے اللہ کی باریک بینی پہ کہ اللہ نے ڈی این اے کو کیسا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں. ایک کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے جو چیونٹی چل رہی ہوتی ہے، اس کے قدموں کی چاپ بھی اللہ سنتا ہے، عرش پر موجود ہونے کے باوجود. اللہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے مطابق. تو اللہ جب اس چیونٹی کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا ہے تو وہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی سن رہا ہے، آپ کی سسکیاں بھی سن رہا ہے، آپ کے غم بھی اسے پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اس پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. وہ اللطیف ہے، اور وہ اتنا باریک بین ہے، اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے، اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے کہ کوئی اور ہستی اس طرح سے آپ کی لائف کو مینیج نہیں کر سکتی. شرط یہ ہے کہ آپ سونپ دیں اپنے آپ، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اور اس کی ایک دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ وی ہوپ فار یور مرسی، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس لیے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے بھی نہ کیجیو. اور پھر کیا ہے؟ واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت، اور ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو دعائیں بھی ہیں اس حوالے سے. اور پھر الودود، الودود اس ذات کو کہتے ہیں جو انکنڈیشنل محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے وداؤٹ اینی کنڈیشن محبت کرتا ہے، وہ آپ سے صرف اسی لیے محبت کرتا ہے، آپ اس کی کریشن ہے. تو یہ نام ضرور ذہن میں لائیں جب آپ کسی مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں. یہ نام آپ کو بہت پرسپیکٹو دیں گے. اور دیکھیں کیپ واکنگ، بس چلتے رہیں، تھک جائیں بیٹھ جائیں تھوڑا ریسٹ کر لیں لیکن پھر چلنا شروع کر دیں. کیپ واکنگ، کیپ کرالنگ، کرال بھی کرنا پڑے، چلتے رہیں. آپ کو نہیں پتا اللہ نے آپ کی کیا سٹوری لکھی ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کی سٹوری اچھی ہی لکھ رہا ہے اور لکھی ہوئی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلتی رہیں اور پھر انہیں نظر آیا اللہ کی حکمت بھی کہ اللہ نے انہی کا لخت جگر انہیں واپس بھی دے دیا، انہوں نے دودھ بھی پلایا اس کو. پھر وہی لخت جگر آیا اور فرعون کو شکست دی اور پھر بنی اسرائیل کو چھٹکارا لے کے چلا گیا. سو یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا لکھا. اور آخری جو ہے وہ دعا یونس علیہ السلام ہے. یہ دعا میں آپ کو ثابت کرتا ہوں سب سے عظیم دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسپیشلی اس انسان کے لیے جو اندھیروں میں گھرا ہوا ہے ہر طرف سے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنی عظیم دعا کیوں ہے. سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فنادا فی الظلمات، اس نے ندا لگائی، اس نے پکارا ہمیں اندھیرے میں سے نہیں، ظلمات پلورل ہے، اندھیروں میں سے. ٹھیک ہے، اب وہاں کتنے اندھیرے تھے یہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ وہاں پہ میٹافورک اندھیرے تھے، کچھ وہاں پہ لٹرل اندھیرے تھے. لٹرل اندھیرے سے مراد ہے اندھیرے رات کا اندھیرا، میٹافورک ہے سائیکولوجیکل اندھیرا. ٹھیک ہے، تو کچھ میٹافورک تھے، کچھ لٹرل تھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے لٹرل تھا ڈارکنیس آف دا نائٹ. یہ اندھیرا میں اور آپ بھی جانتے ہیں، رات کو اسپیشل ہی کچھ ڈپریشن اور انگزائٹی حاوی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے، وی آل نو کہ یہ کون سا اندھیرا ہے. سلیپ لیس نائٹس، انگزائٹی، فیئر، اوور تھنکنگ، انٹرنل اسٹرگلز نو بڈی نوز اباؤٹ. آپ اکیلے ہیں روم میں، اندھیرا ہے، رات ہے، کوئی نہیں جانتا آپ کی اسٹرگلز، اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو رات کا اندھیرا اٹ سیلف ایک ڈارکنیس ہے، چاہے لائٹ بھی جلی ہو کمرے کی لیکن وہ یو گیٹ دا پوائنٹ، اندھیرا. نمبر 2 لٹرل ڈارکنیس آف دا سی، اور اس کو میٹافورک انداز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. دا سی ریپریزنٹس انسرٹنٹی. یہ علماء کی تفسیر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. امام ابن قیم نے آپ کو پتا ہے اس دعا پہ پوری کتاب لکھی ہے، ڈسٹریس، ریلیف فرام ڈسٹریس، اتنی موٹی کتاب ہے صرف ایک دعا پہ. تو یہ کچھ پوائنٹس اس میں سے اخذ شدہ ہے. ڈارکنیس آف دا سی ریپریزنٹس انسرٹنٹی. دیکھیں کبھی کبھی زندگی اتنی انسٹیبل ہو جاتی ہے کہ آپ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. جب پیروں تلے زمین نکلتی ہے تو دیٹ از دا سی. ٹھیک ہے، اب آپ زمین پہ نہیں ہیں، اب آپ کو نہیں پتا آپ کہاں ہیں. تو یونس علیہ السلام سوچے فلوٹ کر رہے تھے،
وہ کیا خوفناک منظر ہوگا اور وہ کیا دل دھک دھک کرتا ہوگا ان کا. گراؤنڈ ہی نہیں ہے نیچے, مچھلی کا پیٹ, اٹ از ناٹ گراؤنڈ, ٹھیک ہے, وہ تو کہیں اور ہے. تو ایگزامپل کوڈ بی ڈیورس, جاب لاس, فائنینشیل کولیپس, ان ایکسپیکٹڈ ٹریجڈی آ گئی, زمین ہی نکل گئی پیروں تلے. تو ایک یہ ڈارکنیس تھی, ٹھیک ہے. ڈارکنیس آف دا ویل, ویل کی اٹ سیلف ایک ڈارکنیس تھی, اندھیرا بھی تھا, رات بھی تھی, سی کے نیچے تھے, پھر وہ ویل کی بھی ڈارکنیس ہے الگ سے. اور یہ کون سی ڈارکنیس ہے؟ نو ون کین ہیئر ہم, نو ون کین ریسکیو ہم, نو ون نوز ویئر از. ایوری ورلڈلی مینز ہیز ڈسپیئرڈ. امیجن, ہر ورلڈلی مینز ختم ہو چکا ہے. نو چانس ایٹ آل, موبائل سگنل بھی نہیں آئیں گے اگر آج کوئی بندہ گیا, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے. زیرو چانس ہے کہ کوئی ورلڈلی آپ کو اوپر ہو تو شاید کوئی شپ دیکھ لے, کوئی بوٹ آ جائے, کوئی ہیلی کاپٹر گزرتے ہوئے دیکھ لے. گہرائی میں تو اٹس گون اوور. تو آپ سوچ لیں کہ ہاؤ لونلی ہی مسٹ ہیو بین. یونس علیہ السلام, مطلب ان امیجنیبل ہے. اور یہ ہے نیکسٹ ڈارکنیس, ڈارکنیس آف آئسولیشن, completely alone, no supporters, no friends, no family, no one who can understand.